پرائیویٹ سیکٹر میں وزارت میں کہیں آ بھی جائے اگر میں نے منور صاحب وہ تو یہ جب اس صورت میں آئے کہ وہ قابل قبول ہو تو پتہ نہیں اس میں کتنا نہیں تو دوسری جگہ کوشش کرنے پسند، لیکن یہ کہ بات آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہ انتخابات جب ہم کھا رہے ہیں نا بالکل اپنی حماقت کی وجہ سے، ان انتخابات کا لڑنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اور شروع یعنی ہم نے جو عرض کیا تھا شروع سے کہ 5 اور 10 ہزار کے درمیان ووٹ ملیں گے وہی اچھا، اور ہمیں تحریک انصاف کے 1/3 ووٹ ملے۔ اچھا، اور جیسے کہیے کہ جب ہم نے بائیکاٹ کیا تھا اس وقت ہمیں زیادہ ووٹ ملے تھے بنے تو ویسے ایک مرتبہ، تو یہ کہنا کہ ہمارے کوئی ساکھ ہے یا یہ وہ، یہ بتاتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ریئلٹی سے بالکل واقف ہی نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو کہنا بہت ضروری ہے بات اب کسی طرح کا۔ تو اسے شروع کرو، فاشزم، اب وہ تو یہ کہ MKM سے ہمیں کیا چیلنج ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ ہاں جی بسم اللہ، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 8:15 ہو گئے، 8:15 9، 9:30 تک یہ کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے، پھر ختم کر دیں گے۔ فاشزم سے مقابلہ کیسے؟ فاشزم کیا ہے؟ فاشزم ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے جو کئی مرتبہ لبرلزم اور سوشلزم اور سوشل ڈیموکریٹک تنظیمی ریاست کے خلاف کامیاب سرمایہ دارانہ انقلاب لا چکا ہے۔ فاشزم کی نمایاں خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ فاشسٹ انفرادیت، نفرت اور غضب سے مغلوب ہوتی ہے۔ فاشسٹ فرد اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے اور اس مظلومیت کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ان اغیار پر ظلم کرنے کو سمجھتا ہے جو اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ فاشسٹ شخصیت رومانوی ہوتی ہے، رومانٹک ہوتی ہے۔ تنویر انلائٹنمنٹ نہیں ہوتی، تنویری نہیں ہوتی۔ وہ ایثار اور قربانی دیتے رہنے سے روحانی توانائی حاصل کرتی ہے۔ اس کی نگاہ میں انفرادی مادی مفادات کا فروغ تو کوئی فیصل اہمیت نہیں رکھتے۔ فاشسٹ تعقل ریشنلٹی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے لبرل تعقل، لیکن لبرل تعقل شہوت، ویلفیئر، یوٹیلیٹی کا اعلی کار ہے، اور فاشسٹ اور اشتراکی تعقل نفرت اور غضب کا اعلی کار ہے۔ فاشسٹ کے لیے عقل کے استعمال کا مقصد اظہار نفرت ہے۔ فاشسٹ اخلاقیات میں خیر مطلق پاور ہے، قوت ہے۔ فاشسٹ اخلاقیات میں خیر مطلق قوت ہے، پاور، اور وہ عمل خیر ہے جو قوت کے حصول کا ذریعہ بنے، ہر وہ عمل خیر ہے جو قوت کے حصول کا ذریعہ بنے، اور ہر وہ فعل شر ہے جس سے قوت ضائع ہو۔ ول ٹو پاور ہیومینٹی کا بنیادی وصف ہے۔ یعنی فاشسٹ نظریے میں شاپنر اور نیچے نے جو کہا تھا کہ بولے انسان کون ہے، انسان وہ ہے جو قوت چاہتا ہے، ول ٹو پاور۔ میں پڑھوں اگر آپ کیا کہاں ہیومن معاشرت اور ریاست کے قیام کا مقصد ارتکاب قوت کے علاوہ اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ فاشسٹ جدوجہد قوت قوم کے ہاتھوں میں معاشرتی اور ریاستی سطح پر مرتکز کرنے کی جدوجہد ہے۔ قوم اس اجتماعیت کو کہتے ہیں جو فطری، نسلی اور لسانی عصبیت کو مجروح ڈسٹورٹ کر کے نفرت اور غضب اور طلب انتقام کا ذریعہ بنا دے۔ پھر سے یہ جملے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قوم اس اجتماعیت کو کہتے ہیں جو فطری، نسلی اور لسانی عصبیت کو
مجروح کر کے قوت اور غضب اور طلب انتقام کا ذریعہ بنا دے. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ فطری، نسلی اور لسانی عصبیت کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو مجروح کر کے، ڈسٹورٹ کر کے اس عصبیت کو فروغ یہ تمام چیزیں نفرت اور حسد اور غضب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ فاسد. اچھا قومیت میں نہیں، اچھا فاشسٹ انفرادیت. کہاں فاشسٹ انفرادیت قومیت میں ضم ہو جاتی ہے. فاشسٹ فرد ہر وہ ظلم، زیادتی، بہیمیت، سفاکیت، درندگی برضا و رغبت انجام دیتا ہے جو قومی سطح پر، جو قومی سطح پر معاشرتی اور ریاستی قوت کے ارتکاز کا ذریعہ بنے. ٹھیک ہے نا. قوم کے ذلیل ترین، سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ سفاک، سب سے زیادہ درندہ صفت، سب سے زیادہ پتہ نہیں کیسے خبیث عقلیت، خبیث یعنی پتہ نہیں کیسے عقلیت سے مغلوب، عصبیتی عقلیت سے مغلوب افراد قوم کے نمائندے پارٹی بناتے ہیں. اس پارٹی کا مقصد جلد از جلد معاشرتی اور ریاستی تنظیم قوت پر قبضہ کرنا ہوتا ہے. وہ اس ریاستی اور معاشرتی قوتی یعنی پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، وہ تنظیم پر قبضہ کرنا نہیں نیچے وہی رہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں پڑھوں؟ ہاں آپ پڑھو، اگر ہوتا ہے مجھ سے بہتر پڑھو. قوم کے ذلیل ترین، سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ سفاک، سب سے زیادہ درندہ صفت، سب سے زیادہ خبیث عقلیت سے مغلوب افراد قوم کے نمائندہ پارٹی بناتے ہیں. اس پارٹی کا مقصد جلد از جلد معاشرتی اور ریاستی تنظیم قوت پر قبضہ کرنا ہوتا ہے. وہ اس ریاستی اور معاشرتی قومیاتی تنظیم کی تحلیل نہیں قومیاتی تنظیم کی تحلیل نہیں چاہتی بشرطیہ یہ تنظیم قوت سرمایہ دارانہ ہو. بشرطیہ یہ تنظیم، اچھا یہ جملہ پھر سے پڑھنا. وہ اس ریاستی اور معاشرتی قومیاتی تنظیم کی تحلیل نہیں چاہتی بشرطیہ یہ تنظیم قوت سرمایہ دارانہ ہو. بشرطیہ یہ تنظیمی قوت سرمایہ دارانہ ہو، یعنی فاشزم ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے. محض اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ فاشزم ایک سرمایہ دارانہ طرز معاشرت اور ریاست ہی ہے. اگر معاشرتی یا ریاستی تنظیمی اقتدار مذہبی ہو تو فاشسٹ اس کو ختم کرنے پر اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں. لبرلوں اور اشتراکیوں کی طرح فاشسٹ بھی مذہبی قوت کو اپنا سب سے خطرناک حریف گردانتے ہیں. اگر مذہبی گروہ حصول قوت کی جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں تو اشتراکی، لبرل، فاشسٹ سب ان کو اپنا غلام بنانے پر راضی ہو جاتے ہیں. اور لبرلوں اور اشتراکیوں کے مقابلے میں فاشسٹوں کے اندر مذہبی اثرات کو مسخ کر کے غصبی تعقل کا اعلی کار بنانے کی صلاحیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں پھر سے پڑھیے گی. اگر مذہبی گروہ حصول قوت کی جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں تو اشتراکی، لبرل، فاشسٹ سب ان کو اپنا غلام بنانے پر تیار شاکی اور راضی ہو جاتے ہیں. اور لبرلوں اور اشتراکیوں کے مقابلے میں فاشسٹوں کے اندر مذہبی اثرات
مجھے بتائیے. اور اس کا ڈاٹم ہے اثرات اور روایات کو مسق کر کے غضبی تعقل کا عصبیتی تعصب عصبیتی تعقل کا اہلکار بنانے کی صلاحیت زیادہ ہے. فاشسٹ جماعت قوت کو مرتکز ابلیس کے نمائندے کے ہاتھ میں کرتی ہے. کس کے ہاتھ میں؟ ابلیس کے نمائندے. فاشسٹ جماعت قوت کو مرتکز ابلیس کے نمائندے کے ہاتھ میں کرتی ہے. ابلیس کے نمائندے ٹھیک ہے سر. اس کو اوبر ماش فوق البشر کہتے ہیں. فوق البشر کیونکہ شیطان کا بنیادی غضب نفرت اور جذبہ انتقامی ہے. کیونکہ شیطان کا بنیاد غضب نفرت اور جذبہ انتقامی ہے. بنیادی جذبہ وہ مسلسل بنی نو آدم سے انتقام لے رہا ہے. فاشسٹ تحریک اس ابدی انتقامی تحریک کا ایک تسلسل ہے جو خود نازی مفکرین مثلاً کارل شمٹ نے اعتراف کیا ہے کہ شیطان ہٹلر میں حلول کر گیا تھا. بیشتر فاشسٹ اوبرماش کے بے دام غلام ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ان کو ظلم کے ذریعے غلامی کو قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. فاشزم کو شکست کیسے دی گئی ہے؟ اچھا یہ فاشزم کی ایک تاریخ ہے. میری رائے میں اس پہ کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی چیز انکلیئر رہ گئی جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ جس پہ مقابلہ ہے اس کی حیثیت تو کہتے نہیں، اس لیے کہ سرمایہ داری کی یعنی دونوں چیزیں سرمایہ داری کے اندر موجود ہیں، شہوت بھی اور غضب بھی. سرمایہ داری کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ غضب بھی ہے اور شہوت بھی ہے. جہاں شہوت غالب ہوتی ہے وہاں غضب جو ہے وہ کمپٹیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. مسابقت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جہاں جیسے کہیے کہ وہ لبرلزم کی یعنی شکل. اس کے بعد جہاں غضب خود غالب ہوتا ہے تو وہاں شہوت سیکنڈ حیثیت یعنی سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. وہ سوشلسٹ بھی اور فاشسٹ بھی جس چیز سے یعنی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ غضب اور نفرت ہے اور شہوت نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اوبرماش کے لیے قربانی دیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اپنے وغیرہ. تو لہٰذا لبرلزم جس سرمایہ داری کی یعنی آپ سمجھیے کہ وکیل ہے یا جس نوعیت کی سرمایہ داری قائم کرنا چاہتی ہے اس میں اور فاشسٹوں میں بہت بنیادی فرق ہے. اور اس لیے لبرلوں کے خلاف جو اسٹریٹجی آپ اختیار کریں جو آپ وہ فاشسٹوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ میری گزارش ہے. ہاں آپ لوگ جی ڈاکٹر میں یہاں سے اصل میں شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی جو کانٹیکسٹ سے سوال میں وہ یہ تھا 246 کا الیکشن. تو ڈاکٹر صاحب یعنی ایک ایگزسٹنگ ویو یہ ہے کہ یعنی جماعت اسلامی بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے بحاف کے اوپر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اسے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. اور یہ مطلب یعنی اس دن یہ چلتا رہا معاملہ کہ آیا یہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے یہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے گفتگو کا آغاز شروع کیا جائے کہ یعنی جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کو ہم کیسے دیکھیں، کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ سب سے پہلی بات یہ کہ مقابلہ تو ایم کیو ایم سے ہے نا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جماعت اسلامی کا کوئی کارکن بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جماعت اسلامی نے یہ الیکشن اس لیے لڑا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سے کہا کہ الیکشن لڑو. ایسا جماعت اسلامی کا کوئی کارکن نہیں کرے گا. اور میرا یقین ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت بھی اسٹیبلشمنٹ کی آزائے کار نہیں. کہ میں
بالکل میں اس بات کے اوپر پورے طریقے سے میں اس بات سے یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ اسلامی ہرگز ہماری قیادت جو ہے ہرگز اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس میں وزن ہے ان معنوں میں کہ یقیناً بالخصوص سراج الحق کے دور میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے جتنے قریب آ جائیں کبھی نہیں، یہ کچھ درست بات ہے نا۔ اور بالخصوص یہ جو جیسے کہیے کہ یہ جو دستوری عمران خان نے یہ جو وہ کیا تھا اس میں مصالحت وغیرہ کرو، اور اس کے نتیجے میں میڈیا میں جو ہمیں کوریج مل رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری باتیں جو جیسے کہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑا چڑھا کر رہی، اس کے نتیجے میں یہ بالکل اچھا امریکہ کا بھی یہ امید ہے کہ یعنی جماعت اسلامی کو ایک ایسا آپ سمجھیے کہ وہ بنا دیا جائے گا، ایک ایسا یعنی ایک ایسا گروپ بنا دیا جائے گا کہ جو افہام و تفہیم و ماڈریٹ اسلام اس ٹائپ کا یعنی وہ ایک وہ چیز کرے گا اس کے اوپر۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہماری نیت یہی ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم یہ جان بوجھ کے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، ہم تو یہ کام دو وجوہات سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو ہم جو یہ کام کریں نا وہ ہماری بے وقوفی ہے، ہم نہایت بے وقوف لوگ ہیں، ہم اس ملک کو اور اس کے سیاسی نظام کو بالکل نہیں سمجھتے، ورنہ اس قسم کا اس 2040 کا الیکشن لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں اس 2040 کے الیکشن میں جس حلقے میں یہ الیکشن ہوا نا اس کے بالکل سرے کے اوپر کراچی میں ہمارا سب سے اہم یعنی ریسرچ اکیڈمی موجود ہے نہیں، اچھا اسی ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر نے یہ الیکشن لڑا، اس ریسرچ اکیڈمی نے اس حلقے کو جاننے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، نہ کوئی سوشیولوجیکل اسٹڈی ہے، نہ کوئی ایتھنوگرافک اسٹڈی ہے، نہ کوئی ٹیکنو اکنامک اسٹڈی، کچھ بھی نہیں، بالکل ایبسولوٹلی کچھ نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ بٹے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہماری ناکامی کی یہ ہے کہ ہم نہایت بیوقوف لوگ اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہر بیوقوف کی طرح ہماری بھی یہ رہا ہے کہ ہم زیادہ عقل کوئی نہیں۔ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بک گئی، یہ کہ سراج الحق کو کوئی اس کا شوق ہے کہ وہ بنائے گا بڑا اسٹیل مل، ایسا کچھ نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی ہم جو ہے سیاسی حالات وغیرہ سے بالکل واقف نہیں، ہم نے کچھ مفروضے قائم کر رکھے ہیں جو بڑا موجودگی کی فکر سے ہم نے لے لیے ہیں، اور ان کو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ آخرت اور خدا اور رسالت وغیرہ پہ ایمان لے آئے نا، اس طریقے سے ہم دستور پہ، پاکستان پہ، جمہوریت پہ، الیکشن پہ ایمان لے آئے۔ یہ محض ہمارے نظریے نہیں، ہمارا عقیدہ ہمارے عقائد میں شامل ہے یعنی دستور مقدس ہے، پاکستان اسلامی ہے، ظاہر ہے کہ ان چیزوں پہ عقیدہ اگر ہو جائے گا تو پھر عقیدہ تو اس بنیاد پہ تبدیل نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کو پریکٹس کرنے میں، عقیدہ تو ہر حال میں ہو رہتا ہے۔ ان دو وجوہات سے لیکن یہ بات بالکل صحیح کہ چونکہ ہم نے یعنی یہ کہ ہماری قربت چونکہ بڑھ گئی مصلحتی بنیادوں کے اوپر، مصلحتی بنیادوں میں ہماری قربت اسٹیبلشمنٹ کیا چین سے بڑھ گئی اس وقت سب سے بڑی پرو چین پارٹی پاکستان میں جا کر کیا مطلب یہ اس طرح آپ ماوس ہو گیا یہ محض بیوقوفی، ہم نہایت بیوقوف لوگ ہیں، سب سے زیادہ بیوقوف تحریکات اسلامی میں سب سے زیادہ بیوقوف لوگ جو بالکل کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہم اس کی وجہ یہ اسی وجہ سے مثلا آپ کے خیال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں فاشزم کا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 10-5 باتیں فاشزم کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی، کیا جماعت اسلامی کو اس کا کوئی شعور ہے؟ بالکل بالکل، حالانکہ
इन्हीं फासिस्टों ने पिछले 25 साल से हमें उखाड़ फेंका है और मुकाबला। लेकिन ये क्या चीज़ है? अली काजी साहब जो हमारे सबसे बड़े यानी जैसे कहिए कि मुफक्किर और जैसे कहिए यानी सियासी तदब्बुर में हमारे पास मियाँ साहब के बाद अगर कोई था तो फायदा, वो एमकेएम के बारे में कहा करते थे कि हमारे ही लोग हैं। आपको यहाँ बिल्कुल एमकेएम के बारे में बार बार ये कहते थे हमारे लोग हैं और आखिरकार हमारे ही साथ आ जाए। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये कि हम बिल्कुल नहीं जानते कि हम पाकिस्तान के सियासी हालात, ज़मीनी सियासी हालात क्या हैं और किस कदर इरेलेवेंट है जो नज़रियाती तनाजुर मौलाना मौदूदी ने मरतब है, किस कदर इरेलेवेंट है यहाँ की सियासत के अंदर कोई भी इनकलाबी करने के लिए। हम बिल्कुल इस वक्त मतलब वैसे इसमें देखा जाए तो ये कसूर अभी के बेवकूफ़ों का नहीं है, ये मौलाना की फिक्र का मसला है जो उसको उन्होंने मनोहन कर लिया और उसके आगे कोई बात सुनना नहीं चाहते और वो समझते हैं इसी में हमारी भला है क्योंकि हमने लोगों को बड़ी किस्म की रियासती उससे शिकंजे से बाहर रखा। वरना शायद रियासत अगर हम कोई और स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे तो रियासत हमें कुचल देगी, जिस तरह से वो क्या नाम है मिस्र में रहमान को कुचला। हर मुफक्किर की फिक्र उसके अपने दौर से जैसे जैसे दूर होती जाएगी इररिलेवेंट होती जाएगी, सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के और सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बात सबके लिए सही। मतलब जो सियासी तनाजुर इमाम गज़ाली ने सोचा था उस अब्बासी रियासत में, वो उसकी प्रैक्टिस आज मुमकिन नहीं है ना, बिल्कुल नामुमकिन। तो मौलाना मौदूदी के साथ ये बात मौक़िफ़ नहीं, ये तो हर सियासी मुफक्किर के बाद ये है अपने दौर की जो भी नज़रियाती तनाजुर आप अपने दौर में खड़ा करेंगे, जैसे जैसे उस दौर से पराजित होगी वो फिर रिलेवेंट होती चली जाएगी। डॉक्टर साहब मगर ये है कि ये बात आज जो आप बता रहे हैं यानी कि अभी फाशिज्म और कौम परस्ती के दरमियान कुछ फ़र्क वाज़े अभी नहीं है इसमें, और एक जमात इस्लामी जो है वो मेरा ख्याल वाहिद जमात है जिसने कौम परस्ती के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा एमकेएम तमाम मजहबी जमातों ने एमकेएम का साथ दिया और कौम परस्ती की बुनियाद पर जमात इस्लामी वाहिद जमात है कराची के अंदर और शायद जमीयत उलमा पाकिस्तान जिन्होंने इनका नज़रियाती तौर पे जो है रद्द किया और एमकेएम को पीक के दौर के अंदर भी तमाम दीनी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा खासकर देवबंदी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे अपना क़यादत जो है एमकेएम के हाथों में सौंप दी। सबसे दो बात मगर ये है कि इसमें फाशिज्म और कौम परस्ती के दरमियान फ़र्क ज़रा सा वाज़ेह नहीं। देखिए दो बात, सबसे पहली बात तो यह गलत बात कि अकेले जमात इस्लामी ने एमकेएम को कौम परस्ती नहीं, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा वो और बिलखुसूस हज़रत नूरानी मियाँ का तो बहुत बड़ा किरदार है एमकेएम को ज़लील और गलीज़ और तमाम बहुत बुरी ज़बान भी उन्होंने इस्तेमाल की। तो अव्वल बात तो ये दुरुस्त नहीं है कि तमाम सिर्फ जहाँ इस्लामी ही ने एमकेएम का। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उर्दू असलियत को पाकिस्तानी असलियत से पेश करने को थी जमात इस्लामी। देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, जैसा फरमाया कि मौलाना मौदूदी हमारे वो वाहिद मुफक्किर हैं जिन्होंने 20वीं सदी में कौम परस्ती को रद्द किया, यानी हिंदुस्तानी कौम परस्ती को भी और मुस्लिम कौम परस्ती को, जो तहरीरात है 1940 की और 1930 की। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद तो मुस्लिम कौम परस्ती की हम सबसे बड़े हाली बन गए। अच्छा, कौम परस्ती जो है ना ये फाशिज़्म की माइल्ड शक्ल है, यानी कौम परस्त जो होते हैं वो फाशिस्टों के अहले हदीस होते हैं या आप ये कहिए कि ज़ैदी शिया होते हैं, असली शिया नहीं होते माइल्ड किस्म है कौम पर, यानी वो कौम परस्ती जो है वो लिबरल, ये अजान हो रही है इसको
ہو گیا ڈاکٹر صاحب اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم قوم پرستی کو باقی دینی جماعتوں کے مقابلے میں، جب ہم تو نہیں، یعنی جماعت اسلامی قوم پرستی کو دیگر دینی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھتی ہے، مگر جو جماعت اسلامی کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ قوم پرستی کو اور دیگر اپنے دشمنوں کو بہت ہی یعنی کمتر سمجھتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ یعنی اپنی شکستوں کے باوجود جو ہے اسے یعنی کہ ایم کیو ایم کو کبھی سیریس نہیں لیتی کہ ایم کیو ایم عوام میں، وہ تو اس کا قصور ڈالتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ غلطی ایک کر دیتی مرتبہ ہے۔ آپ مسلم قوم پرستی کو قبول کر لیں گے تو اس کے بعد پنجابی مہاجر سندھی قوم پرستی کو رد کرنے کی کیا بنیاد بنے گی؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بنیاد نہیں بنے گی۔ اگر ایک قوم پرستی کا مطلب یہی ہے، اور قوم پرستی کا مطلب یہی ہے کہ جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس قوم کے مادی مفادات زیادہ سے زیادہ فروغ پائیں، اور قوت بھی اور دولت بھی اسی کے ہاتھ میں مرتکب کو اس کے حالات ہیں، تو پاکستانی قوم یا مسلم قوم، اگر مسلم کو آپ قوم تصور کریں تو مہاجر قوم سے کیوں ایک آدمی کیوں آخرکار یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کے اپنی مہاجریت کو اپنی اسلامی قومیت کے مقابلے میں ترجیح نہ دے؟ ہم نے جو بنیادی گراؤنڈ پہ یہ دوسرے مضمون بات ہے، کہیں عرض کی ہے یہ بات کہ ہماری جو بنیادی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو قوم پرستی کو ہم نے بالکل جیسے دوسری جماعتوں نے پاکستانی قوم پرستی کو قبول کر لیا، ہم نے بھی مسلم قوم پرستی کو پورے کا پورا کر لیا، نظریاتی بنیادوں کے اوپر ہمارے پاس۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو تقریریں کی یہ اسپینی 2046 کے چاہے ڈاکٹر صاحب نے چاہے ہمارے ان کے اندر اسلام کی طرف دعوت تو بالکل تھی ہی نہیں، یہ ایبسولوٹلی نہیں تھی، کسی کو بھی یعنی سوال ہی تمام پورے کا پورا جو ایجنڈا تھا وہ سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا تھا، وہی تھا کہ ہم آئیں گے تو امن قائم کر دیں گے اور پانی گھٹوں میں آ جائے گا، اور تو ہم پورا ہر ایک آدمی ملے گا۔ اسلامی عصبیت کو ابھارے بغیر قومی عصبیت کو آپ کیسے شکست دے سکتے؟ تو آپ نے اسلامی عصبیت کو ابھارنے کے لیے ان انتخابات میں کیا کیا؟ ارے آپ کانٹینٹ انالیسس کر لیں، میں نے تو کیا ہے، میں نے تو کانٹینٹ انالیسس کیا ہے سراج الوقت کی تمام تقریروں کی جو انہوں نے کی ہیں یہاں کیا تھا، آپ کو 3.5% یعنی اسلام کا تذکرہ ہے جو حضور نے فرمایا تو اس میں کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے وہ آپ پورا ایجنڈا آپ کا تو کوئی اسلامی ایجنڈا تو تھا ہی نہیں، کوئی بھی اسلامی ایجنڈا نہیں تھا، دیکھو نو اسلامک ایجنڈا۔ آپ اگر آپ کو قوم پرستی کی، اشتراکیت کی، لبرلزم کی مخالفت کرنا ہے تو آپ کو مخالفت اس کی اکیلے مذہبی بنیادوں پر کر سکتے ہیں، اور تو کسی کوئی بنیاد پر نہیں، یا تو پھر یہی ہے کہ لبرل بنیاد پہ فاشسٹ مقابلہ کرو کہ جیسے ایم کے جیسے وہ کر رہی ہے، کیا تحریک انصاف کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تحریک انصاف کے لیے فطری بات ہے، وہ کرتی ہے۔ پر اس میں تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہوبر ماس تو الطاف حسین ہے، سراج الحق نہیں بن سکتے۔ سراج الحق کا اوبر ماس بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ساری تو ہوبر ماس اسلامی ہوبر ماس بننے کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے قوم نے تو یہ کہہ دیا جبریل اور ابلیس کے اوپر ہوا ہے کہ ابلیس سے جبریل نے مطالبہ کیا بقول علامہ اقبال کہ کیا نہیں تیرا دامن کو سختا رکھو، ابلیس ایمان لے آئے تو نہیں ایسا کوئی نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی آدمی بھی اوپر ماس ہوگا نہیں ایسا۔ فاسزم کے اوپر اگر ہمیں کوئی اور گفتگو کرنا ہے ورنہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا اجمالی طور کے اوپر ادریس بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر آپ کہیں تو فاشزم کیا ہے؟ ایک سمری اسٹیٹمنٹ آ جائے پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ فاشزم یعنی سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے کہ جس میں یعنی
غضب جو ہے وہ مغلوب، یعنی جو شخصیت ہوتی ہے وہ غضب سے مغلوب ہوتی ہے، جبکہ دوسرے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لبرلزم ہے اس میں شہوت سے زیادہ مغلوب انسان ہوتا ہے، اور اس میں جو اس کی سیاسی شکل ہوتی ہے اور اس کے وہ قوت کو جمع کرنا اور اپنی کوئی اوبر معاش کا نظریہ کہ ایک سپر مین ہو اور جس کے گرد جو ہے وہ پوری قوم اپنے مادی مفاد کا حصول اور دیگر قوم سے اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا اور دیگر قوم کو ذلیل کر دینا اور ان کے مقابلے میں اپنے وسائل کو مجتمع کر لینا، یعنی اس نوعیت کی یہ شخصیات جہاں اقلیت، دیکھیے لبرلزم اور فاشزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لبرل اقلیت جو ہے وہ شہوت کا اعلی کار ہوتی ہے، یوٹیلیٹیرینزم شہوت کا اعلی کار ہوتی ہے، فاشسٹ اقلیت جو ہے وہ قوت کا اعلی کار ہوتی ہے یا غضب کا اعلی کار ہوتی ہے، شہوت کا اعلی کار لبرل اقلیت ہے اور غضب کا یہی دو شیطانی قوتیں ہیں، شہوت اور غضب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تھوڑی سی کنفیوژن تھی، کافی ایک کنفیوژن تھی مجھے تھوڑی دیر سے کہ جب فاشسٹ جو ہے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے تو وہ غضب سے کرتا ہے، تو غضب جب دوسروں پہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ تو مارکیٹ سے باہر نکل جائیں گے وہ جب دوسرے ہوتے ہیں، بالکل پھر کیپٹلزم کو تو اسٹرینتھ نہیں ملے۔ نہیں، کیپٹلزم کی ریاست اور مارکیٹ میں جو تعلق ہے، دیکھیں نا، سرمایہ داری محض مارکیٹ تھوڑی ہے، سرمایہ داری ریاست بھی ہے۔ فاشسٹ اور سوشلسٹ نظام میں ریاست کے اوپر مارکیٹ کے اوپر ریاست حکومت کرتی ہے، اور لبرل دوسرا ہوتا ہے، لبرل سرمایہ داری میں ریاست کے اوپر مارکیٹ حکومت کرتی ہے۔ لیکن سرمایہ داری کو محض مارکیٹ تصور کر لینا، یہی وہ بنیادی غلطی جو ہم کہیں کہ سرمایہ داری محض ایک معیشت، ایسا نہیں، سرمایہ داری کا ایک ریاستی نظام بھی، اور اشتراکیت اور قوم پرستی میں دونوں میں اشتراکیت اور یعنی فاشزم دونوں میں ریاست جو ہے وہ مارکیٹ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے، حکم ریاست پہ چلتا ہے، مارکیٹ کا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے بھتہ یعنی جو ریئلٹی یعنی بھتہ کیوں، آخرکار بھتہ کبھی کوئی لبرل بھتہ نہیں لبرل نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو پھر ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھ لیجیے کہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی تو نہیں سمجھی اور وہ جو بھی کر سکتے کیا اس نے، لیکن جو باقی اسلامی گروہ تھے اس حلقے کے اندر انہوں نے بھی تو کوئی رول نہیں پلے کیا نا، وہ خاموش رہے بس، حالانکہ 3.5 لاکھ ووٹرز تھے نا۔ دیکھیں نا، تو باقی اسلامی گروہ جو ہیں ان میں اور جماعت اسلامی میں بنیادی فرق ہے۔ باقی جو اسلامی گروہ ہیں، نمبر ایک وہ ریئلسٹک اپنی پوزیشن پہچانتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کو بھی اپنی پوزیشن پہچان کے یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ ذلت کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایک تو پولیٹیکلی ریئلسٹک ہے، دوسری یہ کہ دوسرے اسلامی گروہ جو ہیں ان کا کوئی انقلابی ایمبیشن تھوڑی، ان کا تو کوئی انقلابی ایمبیشن نہیں ہے، وہ تو اسی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو انقلاب لا کے سرمایہ دارانہ نظام کے الرغم نظام اسلامی کو غالب کرے گی، وہ کسی اور اسلامی گروہ کا تصور نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں وہ چاہے یہ بات لیکن وہ تو سب کی سب بغیر کسی استثناء کے تحفظ دین کی تحریکیں ہیں، غلبہ دین کی تحریک تو نہیں، لہذا ان کے لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کریں گے اس سطح پہ کریں گے، ان سے جو توقع رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی کے ارد گرد جمع ہو کے اس کی وہ کریں، وہ انہوں نے کی، لیکن یعنی تمام اسلامی جماعتوں نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا اس انتخاب میں، تمام اسلامی جماعتوں نے، یہاں تک کہ مسلم لیگ نے، یعنی جمعیت علماء اسلام نے، جماعت اسلامی، یہ ہماری جمعیت علماء فضل الرحمان نے، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق نے، اہل حدیث کے گروہ نے، سب نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کس نے نہیں کیا، لیکن ان کی کوئی سیاسی وہاں پہنچی نہیں تھی، وہ وہی تھے 0+0+0، اس لیے کہ اسلامی اصلیت کو فروغ دینا وہ کام تو بھائی کیا ہی نہیں نا، کسی نے بھی نہیں کیا، یہ اسلامی اصلیت کو مہاجر اصلیت کا رد تردید کرنی ہے، اس کا تو کوئی اچھا یہ دوسری بات بڑی وہ ہے کہ یعنی کہ جو مہاجر عصبیت ہے
یہ ایک بہت طاقتور کراچی کے اندر جو ان کو ووٹ ملے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، تو مہاجر عصبیت نے جو ہے وہ لبرل عصبیت کو جو ہے جو عمران خان کی تھی اس کو بھی رد کیا ہے اور جماعت اسلامی کو بھی رد کیا ہے. لیکن اس کا امکان موجود ہے کہ لبرل عصبیت جو ہے، یا اگر آپ اسے عصبیت کہنا چاہیں، لبرل تشخص جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے غضب کی اقلیت کو شکست دیتے. اس بات کو ایم کیو ایم بھی جانتی ہے اور تحریک انصاف بھی جانتی ہے، اور یہاں اس حلقے کے اندر بھی کم از کم 20-25 ہزار آدمی تو ایسے جو تھے. لیکن مہاجر عصبیت یا وہ مہاجر عصبیت اصل کوئی، میں یہ کہتا ہوں اردو یا لسانی عصبیت جو ہے یہ فی الواقع کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کا جائز استعمال ہو. اگر اردو جیسے کہ یہ کہ عصبیت یا لسانی عصبیت فروغ اسلام کا ذریعہ ہو نہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن جس وقت وہ عصبیت غضب کے اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس وقت وہ جو ہے وہ اسلامی تشخص کو مجروح کرتی ہے. اور ہماری ایک بہت بڑی بنیادی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہماری کوئی ثقافتی پالیسی تو ہے ہی نہیں. نہ اردو، یعنی اردو کے اندر تو خیر پھر بھی کچھ نہ کچھ جیسے کہیے کہ ہماری، لیکن سندھی میں یا پنجابی میں یا پشتو میں یا بلوچی میں وغیرہ اسلامی روایات کو فروغ دینا، اسلامی ادب کو فروغ دینا، اسلامی رسوم و رواج کو فروغ دینا، اس کو تو ہم بالکل بیکار کام سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو گمراہ کن اور غیر اسلامی کام سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فکر کے حوالے سے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو انہوں نے منہج قائم کیا وہ irrelevant ہو گیا ہمارے آج کے دور کے حساب سے، ہوتا جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ منہج تو ان کے خود اپنے دور میں بھی irrelevant ہو گیا آج تھا. کے مقابلے نہیں. اگر 1970 میں آپ ہماری پوزیشن دیکھیں اور اس کو آج سے کم کریں، ان کے اپنے دور میں وہ اتنا irrelevant نہیں تھا جتنا آج ہے. ایوب خان کے خلاف سب سے بڑی جو اپوزیشن گروپ تھے ہم ہی تھے. ڈاکٹر صاحب وہی 1977 میں بھی جو تحریک نظام مصطفیٰ ہم نے چلائی اس کے اندر، یعنی تمام لوگوں نے چلائی، اس کے اندر ڈومیننٹ فورس ہم ہی تھے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ممکن ہے کہ آج بھی کوئی ایسی تحریک چل جائے. نہیں، بالکل ناممکن. نہیں ڈاکٹر صاحب، یعنی جو الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایسا نہیں تھا کہ 1960 میں یا 70 میں ہم بڑی زبردست کامیاب ہو گئے تھے اور آج جو ہے ہم فیل ہو گئے. اس وقت بھی ہمیں پرسنٹیج میں 4% نہیں، اس وقت ہمیں 6% ملے تھے اور ہمیں 2%. 6% بھی یہ ایک الگ بات ہے آپ کے کہنے کی کہ مولانا مودودی کی فکر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں غالب نہیں تھی. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ زیادہ ریلیونٹ تھی، زیادہ ریلیونٹ تھی. اچھا، بالخصوص پنجاب میں زیادہ ریلیونٹ. پنجاب میں ہمیں ان الیکشن میں 1970 کے الیکشن میں 11% ووٹ ملے اور بلا شبہ سب سے بڑی جماعت پنجاب کے اندر ہم ہی تھے، یعنی 1970 میں. اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہم ہی نے کیا تھا پنجاب میں 1970. تو 11% پیپلز پارٹی کو 70%. یہ صحیح بات ہے کہ ہاں مولانا کی فکر کبھی بھی ڈومیننٹ فکر نہیں رہی اس نے پاکستانی. لیکن جتنا کچھ بھی اس کے اندر پولیٹیکل مومنٹم تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا. سب کے ساتھ یہ بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی فکر کی اگر آپ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے کہ کوئی وہ نہیں ہوگا. یہ مولانا مودودی کوئی خاص بات نہیں. ہر لیکن صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بات، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو فرمایا وہ ہر دور کے لیے بالکل اسی طریقے سے، جیسے کہ یہ کیا باقی کو تمام افراد اپنے دور سے متعلق ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی مولانا مودودی کی جو وہ ہے فکر ہے irrelevant ہے ابھی یا مطلب پہلے، تو مجھے بھی ایسی یہ بات نہیں سمجھ کیوں irrelevant ہے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی یعنی جو سرمایہ داری کی جو فکر ہے اسلام سے مختلف اور اس میں یعنی مرج نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ اسلامی تعصب کی جو ہے یعنی بنیاد رکھی ایک لحاظ سے. تو ایک لحاظ سے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے تو اکثر یعنی جو معاملات ہیں یہ تھی کہ ماڈرنزم کے اندر مرج ہونے والے ریلیجیس اورینٹیشن ہو رہی تھی. تو یہ تو ایک کنٹریبیوشن ہے اور یہ مطلب اسی سے ہی بنیاد بنتی ہے مذہبی یعنی تعصب. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح تفصیلی جواب ہے لیکن میں عرض کروں گا. تحریک پاکستان کو آپ نے یہاں سے بات شروع
تحریک پاکستان کی خصوصیت یہ تھی کہ تحریک پاکستان ایک خالصتاً قوم پرست تحریک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، لیکن جو اس نے ایموشنز اور جو اس نے جیسے کہیے کہ سمبل استعمال کیے تھے وہ سب اسلامی تھے، لہذا اسلامی جذباتیت اور اسلامی عصبیت بالخصوص ان لوگوں نے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں بہت زیادہ تھی، اور بالخصوص وہ کہ جو نظام قوت سے الگ تھی، ٹھیک ہے نا، لہذا جب ہم اسلام کا ایجنڈا مثلا دستور کو اسلامی ہونا چاہیے کہتے تھے تو یہ ایک کورڈ یعنی وہ ٹچ کرتا تھا کہ ہاں یہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے بنایا ہے، اسلام کے لیے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وغیرہ، قربانیاں دی ہیں، ایسا لہٰذا اس کے لیے چنانچہ جب ہم نے 1949 میں اپنی تحریک چلائی دستور پاکستان کی تو ہم بالکل کامیاب ہو گئے، کوئی بھی ہمارا مقابلہ علی خان جیسا آدمی کہ بالکل ہی سیکولر تھا، اس نے تقریر کی کہ نہیں جناب دستور اسلامی ہونا چاہیے وغیرہ ایٹسٹرا وغیرہ۔ اچھا دھیرے دھیرے چونکہ دیکھیں نا، اچھا دوسری چیز یہ اور دوسری بات یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنے کی، دیکھیے یہ جو اسلامی یا مسلم قوم پرستی تھی یہ ان معنوں میں ایک نیگیٹو چیز تھی کہ یہ فیڈ کرتی تھی ہندو سے نفرت کے، ٹھیک ہے نا، اچھا ہندو تو بھاگ گیا، یہاں رہے ہی نہیں، یہاں کوئی ہندو رہا ہی نہیں ہے نا، مشرقی پاکستان یہاں تو کوئی بھی نہیں رہا، زیادہ کس سے نفرت کی جائے؟ اچھا پاکستان انڈیا سے نفرت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہو گئی، اس لیے کہ 1949 میں جنگ لڑنے سے ہم نے انکار کر دیا، کشمیر میں ہم نہیں لڑے، اس کے بعد وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہو گئی، ایلیٹ کی چیز ہو گئی، لہٰذا پھر پنجابی سے کرو نفرت، سندھی سے کرو نفرت، اس لیے کہ ہندو تو ہے ہی، اور یہ کمزوری اسلامی گروہوں میں یہ بنیادی کمزوری یہودی سے نفرت کی بنیاد کے اوپر اسلامی عصبیت آپ کبھی نہیں، قوم پرستانہ عصبیت آپ قائم کر سکتے ہیں، قوم پرستانہ اس لیے کہ یہودی تو ہے ہی نہیں یہاں، یا ہندو تو ہے ہی نہیں، تو آپ کسی کو اس کا ایجنٹ بتائیں گے تو پنجابی ہے یہودی کا ایجنٹ کیا تو یہ بنیادی کمزوریاں ہیں۔ مولانا مودودی کی فکر جس وقت تک وہ جو نیگیٹو افیکٹ تھا مسلم قوم پرستی کا کہ وہ اسلامی جذباتیت کو فروغ دیتی تھی وغیرہ وغیرہ، اس کا اثر کسی نہ کسی حد تک قائم رہا، تو ہماری بات چلتی رہی کسی نہ کسی حد تک، اور بالخصوص اردو بولنے والوں میں، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانیاں اور سب سے زیادہ یا مشرقی پنجابیوں نے دی تھی یا یو پی سی پی جو جیسے کہ یہ کہ دوابے کا علاقہ ہے وہاں سے آنے والے مہاجرین نے دی تھی سب سے زیادہ ایموشنلی جو اچھا، لیکن ہمارے اور یعنی ہم لوگوں میں، اردو بولنے والے لوگوں میں اور مشرقی پنجاب والوں میں ایک بنیادی فرق تھا، بنیادی فرق یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی معاشرت سے بالکل کٹ گئے، ہم تو ایک ڈائسپورا ہو گئے، ڈائسپورا ان معنوں میں ہو گیا کہ مثلاً ہندوستان میں ہماری جو معاشرت تھی وہ ہر جگہ کسی نہ کسی مرشد کے ارد گرد یعنی مرتب ہوتی تھی، ہر خاندان جو تھا وہ کسی نہ کسی سلسلے سے کسی نہ کسی طریقے سے متعلق تھا، لیکن اور برادریاں اسی بنیاد کے اوپر بنتی تھی۔ یہاں آ کے کراچی کے اندر وہ معاملہ سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل کچھ بھی نہیں رہا، مشرقی پنجاب سے جو لوگ آئے وہ تو پنجاب میں ضم ہو گئے، پنجابی معاشرت میں ضم ہو گئے، اگر کراچی میں بھی وہی ہوتا کہ جو مشرقی پنجاب میں، تو آج بھی کراچی میں اسلامی عصبیت اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت سب سے زیادہ اسلامی عصبیت جو کچھ بھی ہے تو یا سرحد میں ہے یا پنجاب میں، سرحد میں جہاد افغانستان کی وجہ سے، پنجاب میں اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ یہاں ختم ہو گئے، تو اس بنیاد کے اوپر ہماری جو بیسک ڈسکورس ہے وہ ریلیونٹ ہوتی چلے گی، لوگ یہاں ہندو ہے ہی نہیں، نفرت تو ظاہر ہے سندھی کریں گے، اور قوم پرستی تو نفرت کا سمبل جاتی ہے، قوم پرستی جاتی ہے کس سے نفرت، اسی بنیاد کو قوم پرستی ہوتی، تو وہ ہندو تو ہے ہی نہیں، آپ کس سے نفرت کریں گے؟ اچھا میرا خیال ہے آپ آگے چلیں جی۔ فاشزم کو شکست کیسے دی گئی ہے اور کیسے دی جا سکتی ہے؟ فاشزم کو فیصلہ کن شکست عموماً جنگ کے ذریعے دی گئی ہے۔ عموماً یہ جنگ بیرونی ریاستیں فاشسٹ ریاست پر مسلط کرتی ہیں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال دوسری جنگ عظیم ہے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں لبرل انتخابات کے ذریعے فاشسٹ جماعت کو شکست دی گئی ہو۔ عموماً فاشسٹ لبرل تنظیمیں اقتدار کو استعمال کرنے کی
خوب صلاحیت رکھتی ہیں، اور چونکہ وہ سرمایہ دارانہ معاشرت اور ریاست کی تحلیل نہیں چاہتے، لہذا ان سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سمجھوتا کمپرومائز کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لبرل اور اشتراکی ریاستی جبر کے ذریعے بھی فاشسٹ تنظیم اور تحریک کو کچلا گیا ہے، لیکن اندرونی سطح پر فاشسٹ، لبرل اور اشتراکی قوتوں میں کمپرومائز تصادم سے کہیں زیادہ عام رہا ہے۔ لیکن اندرونی سطح پر فاشسٹ، لبرل اور اشتراکی قوتوں میں کمپرومائز تصادم سے کہیں زیادہ، صحیح ڈاکٹر ہو گیا، اشتراکی قوتوں میں کمپرومائز تصادم سے کہیں زیادہ عام رہا ہے۔ فاشسٹ، لبرل اور اشتراکی سرمایہ دار عموماً ایک دوسرے کو برداشت، ٹالریٹ کرتے ہیں اور مصلحتیں پریگمیٹک بنیادوں پر ایک قابل عمل تقسیم کار کی تعمیری جدوجہد کو جاری رکھنے کی افادیت کے قائل ہوتے ہیں۔ فاشسٹ، لبرل اور اشتراکی سرمایہ دار عموماً ایک دوسرے کو برداشت، ٹالریٹ کرتے ہیں اور مصلحتیں یعنی پریگمیٹک بنیادوں پر پریگمیٹک بنیادوں پر ایک قابل عمل تقسیم کار کی تعمیری جدوجہد کو جاری رکھنے کی افادیت کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ جدوجہد کبھی کامیاب ہوتی ہے اور کبھی ناکام، اس میں کئی تضادات واضح ہیں، اگر ہم چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ فاشسٹ، اشتراکی اور لبرل تینوں لا الہ الا انسان کے کلمہ خبیثہ پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان میں اشتراکی عمل ہمیشہ ممکن رہتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم یہ بات ہے کہ فاشسٹ قابل قبول ہیں سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کے اندر لبرلوں کے لیے اور اشتراکی، اور وہ ان کے لیے وہ جگہ چھوڑنے پہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی جیسے کہیے کہ حیاتی مسئلہ تو نہیں ہوتا، سرمایہ دارانہ نظام تو باہر صورت محفوظ رہتا ہے فاشزم کے عروج کے نتیجے میں، لہٰذا عموماً یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تاریخ میں تو یعنی ہٹلر اور یہ مسولینی ان سب سے تو ایک جنگ تو رہی ہے، ہاں مطلب یہ، لیکن عموماً وہ جنگ جو رہی ہے نا وہ بیرونی جنگ رہی ہے، یعنی انگلستان سے جرمنی اور اٹلی کی جنگ رہی ہے، یہ نہیں ہوا ہے۔ مثلا ہٹلر کو اس نے یہ کہ لبرل صدر نے بھی چانسلر بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک صورت ہے جیسے کہ یہ کہ کئی لبرل جماعتیں اٹلی میں مسولینی کے ساتھ مصالحت کے اوپر تیار ہو گئی تھی اور شریک بھی تھی، وزیر بھی تھی، یعنی کئی لبرل مسولینی کی وزارت کے اندر جو حملہ ہوتا باہر کی لبرل قوت، باہر کی لبرل عموماً فاشزم بیرونی جنگ کے نتیجے میں شکست کھاتی ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب یہ فاشزم تو دوسروں کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو سب کو کھا جانا چاہتا ہے، سب کو مروڑ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی استطاعت محدود ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بھی کوشش کر لی لیکن وہ نہیں ہو سکتی، لہذا وہ وہاں جو ہے وہ جیسے کہ سندھیوں میں بھی وہ تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ کرنے کے اوپر تیار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جی ہمارے لیے فاشسٹوں سے اشتراک عمل ممکن نہیں، کیونکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور ہم انسان کو غضب سے مغلوب ابلیس کا پیرو بن جانا گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے فاشسٹ مخالف حکمت عملی مرتب کرنا ناگزیر ہے، اسی مخالفانہ حکمت عملی کے اجزاء حسب ذیل ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا ہے عوام میں فاشسٹ نظریات کے فروغ کے اسباب کا ادراک۔ مہاجرین میں فاشسٹ نظریات کے فروغ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی اسلامی قوتیں مسلم قوم پرستی کی نظریاتی یا عملی تردید نہ کر سکیں، وہ خود مسلم قوم پرستی کی وکیل بن گئی، اور مسلم قوم پرستی ہی بے نسلی اور مسلم قوم پرستی ہی ہے نسلی لسانی قوم پرستی نے مسلم قوم پرستی ہی نے نسلی لسانی قوم پرستی کو جنم دیا۔ مسلم قوم پرستی ہندو سے نفرت اور حسد فروغ دینے کی دائی تھی۔ قیام پاکستان
کے بعد ہندو سے منافرت ایک لایانی اور ایک ایسا ایبسٹریکٹ عمل بن گیا جس کا روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہ رہا. لہذا قوم پرست ہندو کے بجائے سندھی، پنجابی، پختون سے نفرت اور حسد کرنے لگے. مسلم قوم پرستی کی ایبسٹریکٹ نفرت لسانی، نسلی، کانکریٹ نفرت ہے سے شکست کھا گئی. یعنی مسلم قوم پرستی کی ایبسٹریکٹ نفرت لسانی، نسلی اور ہندو سے جو نفرت ہم کرتے تھے وہ شکست کھا گئی. کنکریٹ نفرت پنجابی تو مطلب ہمارے والد صاحب بہت بڑے میرے ساتھی بہت بڑے مہاجر تھے اور وہ تھے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پاکستان اس لیے تشریف لائے تھے کہ ان کی ترقیاں جلدی انڈین سول سروس کے آدمی تھے، ICS پاس کر کے آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹ میں تھے اور ترقیاں صرف پنجابیوں کی ہوتی تھی. ابھی بھی یہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ جتنے سمجھتے ہیں کہ پنجابی تھے. اب ہندو وہ ظاہر پہلے اگر وہ ہم لوگ لکھنؤ میں رہتے تو وہ یہ بات ہندو کی نہیں کہتے، ہندو کی طرف ہو رہی نہیں ہو رہی جہاں کوئی ہندو نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب شاہ نواز فاروقی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کچھ نہیں تو ہندوؤں کی خوب ترقی ہو رہی ہے. شاہ نواز فاروقی اکثر کالم میں کہتے ہیں. ہم آج تک اس بات کا شعور نہیں کہ ہم آج تک اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ کس قسم کی قوم پرستی اسلامی عصبیت کے فروغ کا ذریعہ نہیں بن سکتی. کسی قسم کی قوم پرستی اسلامی عصبیت کے فروغ کا ذریعہ نہیں بن سکتی. ہم آج بھی مسلم قوم پرستی کے وکیل بنے ہوئے ہیں. ہندو اور یہودی سے نفرت کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور چونکہ ایک عام آدمی کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں واسطہ نہ ہندو سے پڑتا ہے نہ یہودی سے، لہذا اگر قوم پرستی اس کو اپیل کرتی ہے تو وہ پنجابی اور پشتون سے نفرت کرنے لگتا ہے، ہندو اور یہودی سے نہیں. لسانی قوم پرستی سے مقابلہ کرنا ہے تو مسلم قوم پرستی کو رد کرنا ہوگا. نسلی اور لسانی قوم پرستی سے مقابلہ سوشل ڈیموکریٹک پالیسیوں کو بھی ترک کرنا ہوگا. نسلی اور لسانی قوم پرستی سے مقابلے کے لیے سوشل ڈیموکریٹک پالیسیوں کو بھی ترک کرنا ہوگا. نفرت اور غضب سے مغلوب قلوب شہوت اور لذات سے سرشار نہیں ہوتے، وہ اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ دلیل کہ ان کی پارٹی ان کے لیے سرمایہ دارانہ اثرات حاصل نہیں کر رہی، سرمایہ دارانہ اثرات نہیں، سرمایہ دارانہ مفادات حاصل نہیں کر رہی. طلب لذات ان کا بنیادی محرک نہیں. سوشل ڈیموکریسی ڈاکٹر صاحب مگر یہ تو کچھ بالکل ایبسٹریکٹ نظر آ رہا ہے. یہ تو ہم ایم کی جو آپ NA 246 کے حوالے سے نہیں، یہ تو آپ نے بالکل جرنل بات بتا رہے کہ یہ ہے تو ایسے چھپوانا میرا خیال میں یہ بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ تو بہت مشکل ہے یعنی یہ مگر کسی اور نام سے بھیجتے ڈاکٹر تو وہی تو میں نے کہا خالد بھائی کو دے دیں گے اور کوشش کریں گے خالد بھائی اپنے نام سے بھیجتے. یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ تو جو آپ نے پہلے بتایا یہاں تو وہی مسئلہ ہے جو سراج الحق اور عمران خان کا وہ یہی مسئلہ ہے کہ جس پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ترقی نہیں ہو پاتی ہے. ایم کیو ایم اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قوم پرستی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے کراچی میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور امن نہیں ہو رہا. ہاں امن مطلب سراج الحق کا مسئلہ امن ہے اور میرے خیال میں یہ بات ان کے لیے بھی درست ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نا اس سے اسلامی اصلیت امن اسلامی اصلیت کیسے پیدا ہو. اور اگر ہمیں جس سے مقابلہ ہے اس کے اندر لسانی اصلیت ہے تو آپ اس کو لبرل بناؤ گے تو وہ اسلامی تھوڑی بنے گا. ڈاکٹر صاحب ان کا یہ نہیں، ان کی جو فکر سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت اسلام سے
थोड़े बदतन हैं, तो अब आप डायरेक्ट इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे तो लोग उसको नहीं मानेंगे, इसलिए पहले ज़रा लेकिन उनको वो ये क्यों नहीं, ये बात क्यों नहीं समझते कि अगर आप इस्लाम की बात नहीं करेंगे तो वो इस्लाम तक करीब नहीं आएंगे। हो सकता है वो उनके ज़मीन है कि वो हमारे करीब तो आ गए पहले। वो देखिए ना, वो मौलाना का दूसरा मसला जी। था। देखिए ना, मौलाना ने फरमाया था कि तहरीक पाकिस्तान तो एक इस्लामी तहरीक है, लोग तो चाहते हैं कि इस्लाम आए। और हमें मसला ये नहीं है कि यहाँ जो है वो लोग इस्लाम नहीं चाहते, मसला ये है कि ऐसे लोगों के हाथ में क़ुव्वत आ गई है जो लोगों की ये ख्वाहिश रद्द करते हैं। अच्छा, वो बात आज के मुकाबले में मौलाना के दौर में ज़्यादा सही थी। जी आज इस्लाम मौलाना फजल रहमान के अलावा प्रॉब्ली कोई नहीं चाहता। ठीक है, तबलीग जमात वाले या दावत इस्लामी वाले या कुछ इस टाइप के चंद लोग हैं, इस्लाम गालिब कोई नहीं चाहता। लेकिन मौलाना के ज़माने में मुतअद्दिद बे ऐसे लोग थे तो ये मसला दुरुस्त था। लेकिन ये तो बिल्कुल एक गलत बेवकूफ़ी की बात है कहना कि चूँकि मतलब ये तो ऐसा ही कहना है कि लोग कलकत्ता, अगर मौलाना की मिसाल ली जाए तो लोग कलकत्ता जाना चाहते हैं तो उनको कहा होगा नहीं पेशावर चले चलो भी, यहाँ कलकत्ता का तस्करा कोई नहीं। ये महज हमारी हिमाकत पुलिस में यानी हमें जो चीज़ तबाह कर रही है ना, कोई नीयत की खराबी नहीं है, कोई जज्बे की खराबी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर साहब उन्होंने ये मबाहिद बिल्कुल के फाशिज्म और ये भी नहीं इन्होंने पढ़े हुए होंगे, कुछ भी नहीं, पढ़ने लिखने का तो खत्म ही हो गया बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई कुछ नहीं पढ़ता। पढ़ने ये नक्सलियत तो पढ़ता नहीं, बल्कि अब जाहिर है कि मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं पढ़ती, लेकिन वो फिर वाकया जिस बात को ये कहते हैं ना, बाद में वो इसके ऊपर भी एक मजमून लिखा, अब वो मैदान में वाकई हैं। आप किसी मैदान में नहीं हो, अगर आप मैदान में होते तो इस किस्म की बेवकूफ़ी कर सकते थे। ये हमारे इधर का जमात, मैंने तो जिस दिन ये इलेक्शन यानी कहना लगा उसी दिन कह दिया था कि जनाब 5,000 और 10,000 के दरमियान वोट आएंगे। क्यों? इसलिए मैं मैदान में हूँ। कोई मैदान नहीं। अब चले आगे, 9:30 बजे तक कर लेंगे। हाँ जी, मादी दुनिया में आज एक फरसूदा और मतरूक नजरिया है। नहीं, फिर से ये जुमला याद है, सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी मादी दुनिया में आज एक फरसूदा और मतरूक नजरिया है। इसकी बुनियाद पर कहीं भी मास मोबिलाइजेशन पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम है, और अगर ऐसी मास मोबिलाइजेशन पैदा कर भी ली जाए तो इसका फायदा तहरीक इंसाफ जैसी सेकुलर जमातों को पहुंच सकता है। इसकी बुनियाद पर इस्लामी अदबियत फ़रोग नहीं पा सकती। इस्लामी अदबियत के अवामी फ़रोग के लिए सबसे अहम पेशरफ्त इस्लामी सकाफ़त का आया है। इस्लामी सकाफ़त का अवामी इजहार इन रसूम और रिवाज का बड़े पैमाने पर इजरा है जो बरेलवी शुरू को सूफिया ने इस्लामी अदबियत को मुस्तहकम करने के लिए राय फरमाई थी, और जिन हल्का असर की वसत के नतीजे में बर्र-ए-सगीर की एक तिहाई आबादी मुसलमान हो गई। महाजरों की फितरी लिसानी अदबियत को इस्लामी सांचे में ढालने की बुनियादी जिम्मेदारी जमीयत उलमा पाकिस्तान पर आती है, जमात इस्लामी पर नहीं। आज फाशिस्ट महाजरीन की फितरी लिसानी अदबियत को इनके इस्लामी तशक्कुस के निज़ाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज फाशिस्ट महाजरीन की फितरी लिसानी अदबियत को इनके इस्लामी तशक्कुस के निज़ाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकरीब का सद्देबाब बरेलवी सूफिया ही कर सकते हैं। इस्लामी सकाफत का अहया फाशिज्म का इस्लामी सकाफत का आया फाशिज्म का सिर्फ इस सूरत में कर सकते हैं, सिर्फ इस सूरत में ही कर सकते हैं कि वो इस्लामी अवामी कुव्वत के फरोग के अमल से मरबूत हो। फाशिज्म कुव्वत की परस्तिश की तहरीक है, इसकी नाकामी कुव्वत से महरूमी ही इससे आश्कार होती है। फाशिस्ट कुव्वत
غیر ریاستی تنظیموں میں تشکیل پاتی ہے. وہ سرمایہ دارانہ ریاستی اداروں میں دخول کے ذریعے بھی فاشد قوت غیر ریاستی تنظیموں میں تشکیل پاتی ہے اور سرمایہ دارانہ ریاستی اداروں میں دخول کے ذریعے بھی فاشد قوت کو چیلنج کرنے کے لیے متبادل غیر ریاستی اور ریاستی ادارتی صف بندی لازم ہے. ایک ایسی ادارتی صف بندی جو فاشد فیصلوں کی تنفیذ کو روزمرہ کی زندگی میں بتدریج ناممکن بنا دے. اگر فاشد قوت کا اسلامی بنیادوں پر مقابلہ کرنا ہے تو عوام کو ایسی مساجد کے ماتحت منظم کرنا ہوگا. مسجد کو قوت کا سرچشمہ بنانا ہوگا. ہر مسجد میں دارالفتہ دارالقضا قائم کرنا ہوں گے اور مساجد کے مالی اور افرادی وسائل اتنے بڑھانے ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلوں کو محلے اور بازار کی سطح پر نافذ کر سکیں اور تمام مقامی ریاستی ادارہ مسجد کی تنظیمی اور اصولی معاشرتی اور ریاستی بالادستی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں اور عوام اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اس کا واحد جائز فائدہ آئمہ مسجد ہی ہے. مسجد کے سماجی اور سیاسی کردار کو فروغ دینے بین المسالک کی اتحاد بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ مساجد اسلامی ثقافتی اظہار اور تنظیم کا کلیدی ادارہ بن جائیں. فاشستوں سے انتخابی مقابلہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہم انتخابی عمل کو انقلابی عمل کے طور پر استعمال کرنے کے قابل بنا سکیں. جب ہم مسلم قوم پرستی اور لسانی قوم پرستی کا نظریاتی مسلم قوم پرستی اور لسانی قوم پرستی کافر نظریات کھلے عام کہیں جب ہم مسلم قوم پرستی اور لسانی قوم پرستی کو کافر نظریات کھلے عام کہیں اور قوم پرستی کو قبول کرنا عوام کے لیے ایک شرمناک فعل بنا دیں. ہم اقرار کریں کہ تمام پولنگ اسٹاف ائمہ اور خادمین مسجد اور مدارس پر مشتمل ہو. ہم اقرار کریں کہ تمام پولنگ اسٹاف ہم اصرار کریں کہ تمام پولنگ اسٹاف ائمہ اور خادمین مساجد اور مدارس پر مشتمل ہو اور پولنگ اسٹیشن صرف مساجد میں قائم کیے جائیں اور حلقے کی سطح پر تمام غیر شرعی اور اسلام مخالف اداروں بینک سینما ویڈیو شاپ بیوٹی پارلر وغیرہ کا خاتمہ ہمارا منشور ہو. ظاہر ہے کہ آج ہم کراچی میں کہیں بھی انتخابات کا انقلابی استعمال کر کے فاشد قوت کو چیلنج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کیونکہ ہم نے 1977 میں انقلابی ادارتی صف بندی کا جو موقع ملا اس کو ضائع کر دیا اور اس وقت سے آج تک حقوق کی سیاست کر کے اسلامی قوتوں کو ہر انتخاب میں بار بار رسوا کیے جا رہے ہیں. یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب اس کے اوپر ایک اور بھی ہے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس نہیں اگلی دفعہ نہیں اس کو بس ہو گیا تو ہو گیا. دوسرا والا کہاں نہیں ایک اور بھی تھا نہیں یہ نہیں ایک اور بھی تھا جو لفافے میں ہوگا رکھا تیسرا بھی تھا لفافہ آپ نے رکھا نا نیچے ہم جیتنے کے لیے نہیں میدان میں رہنے کے لیے رکھے. ہاں یہ تیسرا تیسرا یہ تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا اس کے بعد وہ ہے کہ اس کے بعد پھر نماز پڑھنا چلے جائیں. اس کے بعد یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ کہ اس میں بڑی باریک سی ایک لائن رہتی ہے کہ کبھی ہم جب یہ قوم پرستی کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی اس میں یعنی جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی قوم سے آپ نفرت نہ کریں کسی بھی دوسری قوم سے نفرت کی کوئی وہ نہ رکھیں کہ بھائی ہندو سے نفرت یا یہودیوں سے نفرت. اب اس میں پھر ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ بھائی جیسے صوفیہ کے اب یہ ہوتی ہے کہ بھائی کافر سے نفرت نہ ہو کفر سے نفرت ہو
لیکن ظاہر ہے کفر کی کوئی شکل تو شخصیت پہ ہی آئے گی نا. کفر خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جب اس سے جہاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ یعنی اس میں ایک نفرت کا ایک عنصر تو شامل ہوتا ہے کہ جس میں آپ اس کے خلاف لوگوں کو ابھارے ہیں. اب اس میں بڑا باریک سا ایک وہ رہتا ہے کہ اس سے محبت رکھیں اور اس کے خلاف بھی لڑیں. کافر کو تو دعوت دینی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ خیبر سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر تمہاری اس سے جب آپ حملہ کرنے جا رہے تھے تو سب فرمایا اگر تمہاری کوشش سے ایک کافر بھی مسلمان ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کفار کی قوت کو توڑنا جہاد ہے اور کفار کو مسلمان بنانا دعوت ہے. اچھا ان دونوں میں ہمارے جو بزرگان دین نے بہترین امتزاج کیا اور ہماری جو موجودہ مجاہدین کی تحریکات ہیں ان کی ایک بنیادی کمزوری ہے کہ دعوت کی تحریکیں نہیں. یہی ان کی بنیادی کمزوری ہے. اچھا میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک یہ بات آیت کے لیے نہیں کہی جاتی, کسی نہ کسی اس لیے انہیں عوامی پذیرائی حاصل. اس کی وجہ سے یقیناً وہ دعوت کی تحریک بھی حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. لیکن پہلے جو ہماری جہاد کی تحریکات تھیں ان کے نتیجے میں تو لاکھوں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. سب سے بہترین مثال سید احمد شہید کی تحریک ہے, حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے. جب بھی بڑی جہادی تحریکات ہیں تو ان کے نتیجے میں تو اسلام ہمیشہ پھیلا ہے. لیکن نا جو بنیادی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ جو ہم جو بنیادی بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لسانی عصبیت اگر فروغ اسلام کا ذریعہ بنا دی یہ ثقافتی ہی کام ہے کہ جس کے نتیجے اور ایسا ہی کام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر عوام ایکٹیویٹ ہوں. وہ صرف رسوم و رواج ہی سے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے اسلامی دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن سے مقاصد شریعہ حاصل ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متصل. عادت کا جو ہمارے ہاں لیجیٹیمیشن ہے وہ یہی. لہذا اردو بولنے والوں کی معاشرت کو دیکھ کے اس وقت ہمیں ایک ایسا ثقافتی ایجنڈا بنانا ہے جس کے نتیجے میں ان کے ہاں اسلامی عصبیت فروغ پائے اور اردو کی جو عصبیت ہے وہ اسلامی عصبیت کا فروغ کا ذریعہ بن جائے. اردو بولنے والوں کو بہت آسان ہے اس لیے کہ بھائی اردو تو زبان ہی مسلمانوں نے تبلیغ دین کے لیے بنائی تھی ورنہ وہ تو کوئی نہیں. لیکن دوسروں میں پنجاب میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پنجاب میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے کہ ہندوستان میں جتنے یعنی مشرقی پنجاب کے ہندو ہیں انہوں نے سب ہندی کو اپنی زبان کے طور پر قبول کیا. یہاں پنجابی ثقافت جو ہے وہ پوری کی پوری سکھوں کے ہاتھ میں چلی جا رہی. کسی کو بھی یہ نہیں یاد کہ جو اصلی پنجابی شعراء تھے آج جو بڑے نام ہے وہ سب کے سب صوفیاء کرام اور بزرگان دین. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ایسا ہے کہ بریلیت فنا ہو گئی پنجاب کے اندر, بالکل ختم ایبسولوٹلی. اس کی کئی وجوہات ہیں اور کسی نے بھی یعنی جیسے کہیے کہ وہ ثقافتی پالیسی کسی اسلامی جماعت کی بھی نہیں. تو اپنی قوم سے محبت کرنا یہ تو ایک فطری چیز ہے, لیکن وہ اس کا اظہار جو ہو وہ یعنی اس کے نتیجے کے اندر اسلامی عصبیت پر ڈاکٹر جی جو آپ کہہ رہے ہیں ثقافتی پالیسی بنانا یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. لوگ ہمارے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن پہلے مطالعہ تو ہو. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام ایم کیو ایم کا ایک عام کارکن اس کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں. پھر یہ معلوم کریں کہ ان 24 گھنٹوں میں وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن کے اندر جو ہے آپ اسلامی جذبے کو فروغ دے سکتے ہیں, کن ریفرنسز سے آپ وہ کر سکتے ہیں. ثقافتی پالیسی بنانا بہت مشکل کام ہے, لیکن اس کے بغیر آپ غضب یا شہوت دونوں میں سے کسی جذبے کو بھی شکست نہیں دیتے. اس لیے کہ غضب اور شہوت کو شکست دے تو للہیت ہی کو تو آپ فروغ نہیں. اگر آپ اسے بھول جائیں تو للہیت کا تو کوئی ایشو نہیں, ہمیں تو امن قائم کرنا کہ وہ کیسے وہ غضب اور شہوت سے فارغ ہوگا. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے یعنی اب وہ ایک دوسری بات ہے کہ یہ رسوم و رواج جو ہیں ان کے اندر بہت سا خرابی آ گئی ہے اور بہت, لیکن عوام سے آپ کلامی گفتگو نہیں کر سکتے.
عوام سے کلامی گفتگو نہیں کر سکتے. ہم ہر وہ الیکشن ہمیشہ ہاریں گے جو اسلامی جذباتیت کی بنیاد کے اوپر نہیں لڑا گیا. اس لیے کہ جس جذبے کی بنیاد پہ آپ کا مخالف کھڑا ہے وہ شہوت اور غضب ہے، یا شہوت ہے یا غضب ہے. اس کی مقابلہ کسی جذباتی سے ہو فروغ دینا پڑے گا. اور جذباتیت کے اظہار کا اکیلا ذریعہ رسوم و رواج ہے. جتنا بڑا نقصان ہمیں اس چیز سے ہوا ہے کہ ہم نے تمام جس طریقے سے لوگوں کی جذباتیت کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی وہ سب کی سب ہماری نظر میں مکروہ ہو گئی. مطلب یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بھائی کنڈے نہیں کرتے. میری وائف کو بنانے نہیں آتے. میری وائف کو بنانے نہیں آتے. امام جعفر صادق کا مہینہ ہے، آپ کنڈے تو کرو. اگر ہم کرنے لگے نا مساجد میں کنڈے کرنا کوئی حرج نہیں ہے. آپ مسجد کے اندر آپ کرنے لگے، آپ دیکھیں ایم کیو ایم کا توڑ ہوگا کیوں نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کو اسی طرح وہ تو کرتی ہے کنڈے، ایم کیو ایم کرتی، لیکن اس کو اس نے کھیل تماشا بنا دیا، عبادت کا عنصر نکال دیا. اس نے اسلامی رسوم کا عبادتی عنصر نکال کے ان کو ثقافتی ایک اظہار کا طریقہ بنا دیا. میلاد کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں اور سب کو درود فاتحہ بہت کرتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں. ان کی عبادت جشن کے طور کے اوپر تفریح انہوں انٹرٹینمنٹ بنا دی ہیں آپ کے رسوم و رواج. ہمارے رسوم و رواج انٹرٹینمنٹ تھوڑی تھے، وہ تو سب کے سب روحانی وہ تھے جس کے اندر باتیں. ہم نے وہ کچھ بھی نہیں کیا تو کیسے ہو. ٹھیک ہے جی، اب نماز پڑھ لو، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. تو یہ اس کو کرا کے ہے ادھر ہی ان کو دے دیے. معلوم بھائی کہیے کہ اس کا جو بھی استعمال کر سکتے تینوں چیزوں. جی ڈاکٹر میں کہوں گا ان سے کہ آپ اپنے نام سے اگر فرائیڈے میں چھپوا دیتے تو یہ تینوں چیزیں دے دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر.